الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا زینت عرش اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کی آیات بینات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ، تو ہماری گزشتہ نشستوں کے اندر ان چیزوں کی نشاندہی کی گئی جو اخوت میں درار ڈالتی ہیں، بھائی چارے کی حرمت کو پارا پارا کرتی ہیں۔ دراصل یہ جو اخوت ہے یہ انسانی بقا کا ایک دائمی اصول ہے اور انسانی حرمت کی یہ مجبوری ہے، اور انسانی وقار کے لیے یہ ایک مؤثر حکمت الہی ہے۔ کیوں کہ اخوت صرف بھائی کہنے سے نہیں بنتی، اخوت کے کچھ تقاضے ہیں اور اخوت کا ایک حدود اربع ہے، اور اخوت کے لیے کچھ اصول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مسلمان کی شناخت کیا ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے مسلمان محفوظ رہے۔ پھر ارشاد فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ یہ اخوت کی عظمت ہے کہ مسلمان کو نہ تو رسوا کرتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسی کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ کیا شیلٹر ہے، کیا تحفظ ہے، کیا تقدس ہے مسلمان کا، مسلمان کے طرز عمل میں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں بیان فرمائیں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ تو وہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے اس پر۔ یہ تینوں عناصر اگر ایک مسلمان کی فطرت اور طرز عمل کا تسلسل بن جائیں تو پھر یہ کائنات جنت ہے۔ لیکن یہ ابتری کیوں ہے؟ حالات کشیدہ کیوں ہیں؟ تو جس وقت میں نے طے کر لیا ہے کہ میں نے اسے رسوا کرنا ہے،
جب میں نے طے کر لیا ہے کہ میں نے اسے ذلیل کرنا ہے، جب میں نے طے کر لیا ہے کہ اس پر میں نے ظلم کرنا ہے اور اس کو کسی ظالم کے سپرد کرنا ہے، تو گویا جس وقت میں نے اپنے ان بہیمی جذبات کی تسکین کے لیے یہ تینوں چیزیں اپنائیں، خود بھی ظالم بنا، ظالم کے سپرد بھی کیا، اور اس کی رسوائی کے لیے بھی وہ کئی مکر و فریب سے میں گزرا، میں اس کے لیے تو یہ کر رہا ہوں، لیکن کیا میرے لیے یہ رویے میری انسانیت اور میرے مسلمان ہونے کی شناخت ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو ہی میں نے کسی مسلمان پر ظلم کرنے کا سوچا، میں اسلام کی حرمت سے نکل گیا، میں نے اسلام کی تعلیم کو تعلیم ہی نہیں سمجھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اب میں زبان سے کلمہ پڑھتا رہوں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے یہ بات اسی لیے فرمائی تھی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام تو نظروں پر بھی حیا کا شیشہ رکھتا ہے، نظر کو بھی اسلام نے آوارہ نہیں ہونے دیا، سماعت کو بھی اسلام نے آوارہ نہیں ہونے دیا۔ یعنی جتنے بھی حواس ہیں اسلام کے، مسلمان کے یا انسان کے، ان حواسوں پر بھی شریعت نے پہرا لگا دیا ہے۔ پھر جس وقت میں پہرا توڑتا ہوں، میری نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں، تو نقصان سامنے والے کا بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ میرا نقصان یہ ہے کہ میں حرمت دین کو پامال کر رہا ہوں، جس سے خدا بھی ناراض ہے، رسول بھی ناراض ہے، اور میری نظر نے اگر اور کسی شخص کو متاثر کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالا ہے، خدا کی دی ہوئی غیرت کی حرمت کو میں نے پامال کر دیا ہے اور اپنی حمیت کا جنازہ خود نکال دیا ہے۔ تو اسلام کتنا امن کا دین ہے، اسلام دین فطرت بھی ہے، دین امن بھی ہے، اس کی تعلیمات کا سارا تسلسل امن سے متعلق ہے، اور اسلام یوں سمجھیے کہ امن اور سلامتی کی آغوش رحمت ہے۔ لیکن آج میرا اسلام کیوں بدنام ہے؟ آج کفر جو ہے اسلام پر انگشت نمائی کر رہا ہے، کفر جو ہے اسلام پر طنز کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ میرے رویوں نے کفر کو جس وقت یہ چیز دکھائی ہے کہ میں غیر اسلامی رویوں کو اپنا شوق سمجھتا ہوں، تو وہ کہتا ہے اگر یہ اسلام ہے تو یہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو گویا اسلام کی حرمت کو جب مسلمان ہی پامال کرے گا تو غیر مسلم اسے کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اخوت اور بھائی چارے کا صرف فکر دینا ہی ضروری نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ مسلمان کیا ہے؟ ما یحب لنفسہ، جو چیز اپنی ذات کے لیے وہ پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ شناخت ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ کیا میرے رویے میں، میرے طرز عمل میں، میری زندگی میں یہ رونق موجود ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں حسد کی آگ میں جل کر کہ جو اس کے پاس ہے وہ جو میرے پاس اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں صاحب منصب ہوں تو اس کو کسی منصب پر پسند نہیں کر رہا، اگر صاحب علم ہوں تو دوسرے کو اس بنیاد پر پسند نہیں کر رہا۔ جس چیز کی نعمت مجھے میسر ہے، اور اگر میرے دوسرے مسلمان کو یہ نعمت میسر ہیں تو میں اسے حسد کرتا ہوں کہ یہ اس کے پاس کیوں ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس سے یہ نعمتیں زائل ہو جائیں۔ اگر اسے اللہ نے عزت دی ہے تو میں اس پر ایسے نشتر چلاتا ہوں کہ اس کی وقار، اس کی عزت جو ہے، اس کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ اور پھر خود کو مسلمان بھی کہتا ہوں، شرم آنا چاہیے مجھے کہ ایسا مسلمان جس سانچے میں مسلمان کو رسول اللہ نے پیش کیا ہے وہ اور مسلمان ہے، اور جو میرا رویہ ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے مجھے سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اور آج اگر
میں کسی زد میں آنے سے بچ بھی گیا تو قیامت میں خدا کی نظر سے تو نہیں بچ پاؤں گا۔ انہی چیزوں کا حساب و کتاب ہے، انہی چیزوں پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہے، انہی چیزوں پر بھلائی اور نجات ہے کہ جس وقت میں حیران ہوں میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی حرمت میں جو امن، آشتی اور وقار کو بیان فرمایا ہے، کمال کر دیا ہے۔ کائنات کے کسی دین میں یہ حرمت نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی شناخت بیان کی۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمان رسالت ہے کہ من نفسا، یہ بھائی چارے اور اخوت کے تصور میں اور استحکام میں ارشاد فرمایا، من نفس من اخیہ قربتاً نفس اللہ لہ سبعین قرب یوم القیامہ۔ جس شخص نے کسی اپنے مسلمان کی ایک تکلیف کو دور کیا، اللہ اس کے صلے میں بدلے میں کل قیامت کے دن اس کی 70 تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ کیا یہ وعدہ حق میرے سامنے نہیں ہے؟ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، رسول بھی اپنی حرمت میں سچا ہے۔ میں اگر اس سچائی پر یقین نہیں کرتا تو اس میں خدا رسول کا کوئی قصور نہیں ہے، میرا عدم اعتماد ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اور جب میں نے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر عدم اعتماد کر لیا تو پھر مجھے مسلمان کہلوانے کی مجھے کوئی حق نہیں مسلمان کہلوانے کا۔ جب اگر میں نے اعتماد کا کلمہ دہرا دیا ہے، زبان سے تکلم کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے تقاضوں پر بھی پورا اتروں، کوشش کروں، آگے بڑھوں۔ اچھا، یہ تو ہے کہ کسی مسلمان کی اذیت کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ آخرت کی 70 اذیتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب درس کتنا خوبصورت ہے، تعلیم کتنی عظیم ہے، نتیجہ خیز ہے، لیکن میں اذیت دور کرنے کی بجائے سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو اذیت کیسے دوں۔ یہ ہے میرا طرز عمل، اور پھر میں خود کو مسلمان بھی کہہ رہا ہوں۔ اپنے بھائی کو اذیت دینے کے لیے اپنی پوری صلاحیت صرف کر رہا ہوں، اور جا کر کعبے میں حج بھی کر کے آیا ہوں، اور جا کر مدینے میں روضہ رسول پر بھی حاضری دے آیا ہوں، اور قرآن بھی سینے سے لگایا ہوا ہے، سر پر امامہ بھی ہے، بڑی ٹوپی بھی ہے، بڑے وقار کے ساتھ ہو۔ جو چیز میرا وقار تھی میں نے اس کو روند ڈالا ہے، اور پھر خود کو صاحب وقار سمجھتا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہمیں رویے بدلنا ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر کئی 100 آیات رویوں کی حرمت میں آئی ہیں۔ کیوں آئی ہیں؟ کہ ان رویوں کا تعلق اسلام کے تقدس ماحول سے ہے اور اسلام کی ترغیبات سے ہے، اور جن رویوں کی مذمت آئی ہے، جن پر عذاب علیم، عذاب عظیم اور بڑے بڑے مواخذے ہیں، وہ بھی رویے ہیں، کیونکہ ان رویوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کفر سے ہے، اور کفر کے رویوں سے ہے، تو لہذا ان کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ آج جن کے رویوں کی حرمت بیان ہوتی ہے، ان کی شخصیات وہ محبت کے مرکز ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری دلی عظمت جو ہے ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان کی تکریم ہم کرتے ہیں۔ اور جن رویوں میں رعونت ہے، شیطانیت ہے، وہ رویے بھی قابل نفرت ہیں، اور ان رویوں کے جو عملی ترجمان ہیں وہ بھی قابل نفرت ہیں۔ تو اب 2 طرح کے لوگوں کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ ایک وہ جن کے رویوں میں حرمت موجود ہے، تقدس موجود ہے، اور جو رویے انسانی معاشرے کے لیے استحکام کا باعث ہیں اور شرافت انسانی کے لیے وہ کردار دے رہے ہیں، ان کا تذکرہ ہمیں ہمارے قلب و روح میں لذت دیتا ہے، اور جن رویوں سے انسانیت ٹوٹتی ہے، بھائی چارے اور اخوت کی حرمت پامال ہوتی ہے، وہ تذکرہ ہمارے لیے نفرت کا باعث ہے۔ تو دوستان محترم، یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں تو بنیادی باتیں، چھوٹی باتیں، لیکن ان باتوں کا جو حجم ہے
اپنی افادیت کے اعتبار سے وہ بہت بڑا ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا وقار ہے، بڑی شرافت ہے، بڑا لحاظ ہے، خدا کے ہاں بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یہ تمہاری شناخت ہے، اسلامی شناخت ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص اپنی بھائی کے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے، یہ باتیں ہمارے معمول کا حصہ اگر بن جائیں تو بڑی عظمت ہے ہماری، بڑا وقار ہے ہمارا، اور ہم پر بڑی خدا کی رحمت ہے۔ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، یعنی ان رویوں کو صرف عمل کے تصور میں صاحب شریعت نے پیش نہیں کیا، بلکہ ان رویوں کو عقیدے کی عظمت میں بیان کیا ہے۔ فرمایا 70 سے زائد شاخیں ہیں اس ایمان کی، اولاہن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وادناہن اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اس کی جو پہلی شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس کی جو آخری شاخ ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف، کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کانٹے کو ہٹانا۔ راستے سے کانٹا پڑا ہوا ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے تو اس بنیاد پر اسے ہٹا دیا جائے کہ یہ کسی کی اذیت کا باعث نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے، اسے ہٹا دیا جائے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے وہ راستے میں پریشان کرنے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ یہ کیا ہے تو عمل، لیکن رسالت نے اس کو عمل کے تصور میں پیش ہی نہیں کیا۔ فرمایا یہ ایمان ہے، یعنی یہ میری شخصیت کی بنیاد ہے، میرے احترام کا یہ ایک حوالہ ہے، اس لیے میں راستے سے اگر اس چیز کو ہٹا رہا ہوں تو سمجھو کہ میں اپنے ایمان کی تکمیل میں بالکل صحیح جا رہا ہوں۔ میری ڈائریکشن، میری سمت، میری جہت فکر، میرا طرز عمل اگر کسی کی تکلیف کو دور کر رہا ہے تو مجھے ایماندار کہلانے کا حق، میں ایماندار کہلانے کا حقدار ہوں۔ اور اگر تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی بجائے راستوں میں کانٹے بچھا رہا ہوں، مشکلات پیدا کر رہا ہوں، اذیت دینے والے ماحول کو کریٹ کر رہا ہوں، تو پھر میں خود کو مسلمان کہہ رہا ہوں، حاجی کہہ رہا ہوں، قاری کہہ رہا ہوں، عالم کہہ رہا ہوں، فاضل کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہے، حتیٰ کہ خود کو مسلمان کہنا بھی جھوٹ ہے، کیونکہ میں نے ایمان کو ٹھوکر ماری ہے اور ایمان کا مذاق اڑایا ہے، ایمان کی حرمت کو پامال کیا ہے، ایمان کے تقدس کا لحاظ نہیں رکھا، لہذا اب مجھے خود کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے، نہ مومن کہنا چاہیے، کیونکہ میں نے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی بجائے اذیت ناک وہ رویے اختیار کیے کہ میرے مسلمان بھائی کے جو راستے میں آنے والے حالات ہیں، ان کی زندگی میں جو مشکلات وہ پیدا کر رہا ہوں تو وہ میرے طرز عمل سے ہوئے ہیں، لہذا اس کی زندگی کا جو سفر ہے وہ پریشان ہوگا، سمجھا گیا۔ اور حیرت اس بات پر ہے، آج کل تو یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور وہ اذیت ناک حالات سے گزرتا ہے تو پھر مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جناب اب یہ پھنس گیا ہے، اب یہ زد میں آیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اور اللہ کے بندے تو نے اپنا دین بھی برباد کر دیا، ایمان بھی برباد کر دیا ہے۔ حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے اور تو کر کیا رہا ہے؟ خدا کا شریک بننا چاہتا ہے؟ حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یاد رکھنا، اگر میں نے اپنی خواہش نفس کے لیے یہ سارے معمولات جو کسی انسان کی اذیت کا باعث بنتے ہیں اور کسی کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، کسی کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اگر میں نے یہ کام اپنی خواہش نفس کے لیے کیے تو مجھ سے بڑا مشرک کوئی نہیں، اور میری ہدایت ممکن ہی نہیں۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ارشاد فرمایا افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، میرے حبیب یہ عجیب فلسفہ ہے کہ لوگ بت پرستوں کو تو مشرک کہتے ہیں، لیکن جو اس کے من میں خواہش نفس کا بت ہے اس کی پوجا کرنے والا خود کو مشرک نہیں کہتا۔ یہ عجیب سی فلسفی ہے ان دینداروں کی۔ کن کی؟ دینداروں کی۔ افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا حبیب اس بدبخت کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو خدا بنایا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ جملہ سنیے، بت پرست کی توبہ بھی ہو سکتی ہے اور ہدایت بھی ممکن ہے، لیکن خواہش پرست کی نہ توبہ ہے اور نہ ہی جناب والا اس کی ہدایت ہے۔ کیوں کہ قرآن کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ اس کو جان بوجھ کر گمراہی میں ڈالتا ہے، کیونکہ اس نے خواہش میں، یعنی زبان پر وہ کلمے کا تکلم کر رہا ہے اور اندر سے وہ پلیدی کا اظہار کر رہا ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینے سے اسے خوشی آتی ہے، تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے کہ اب اس کمینے اور پلید دل کے اندر اسلام داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو دانستہ اپنے علم کے ساتھ گمراہ کیا ہے، تباہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اتخذ الہہ ہوا افرأیت الذی من اتخذ، جس نے خواہش کو خدا بنایا۔ تو میں اہل علم سے یہ گزارش کروں گا کہ اب شرک کو ڈیفائن کیا جائے۔ جس نے پتھر کو پوجا، پیتل کو پوجا، لکڑی کو پوجا، مٹی کو پوجا، وہ تو مشرک ٹھہرا، لیکن جس نے من کے اندر رکھے ہوئے بت کی پوجا کی، خواہش نفس کی، تو کیوں اس کو مشرک نہیں کہا جاتا؟ اور پھر میں اپنی ذات سے جائزہ لے کر گرد و پیش سے اوپر تک اور بندہ اپنے ضمیر میں جا کے کہ میں کس کی پوجا کر رہا ہوں، سر سجدے میں ہے اور من میں خواہشیں مچل رہی ہیں، کسی کی برائی کرنے کے لیے اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے۔ کدھر ہیں وہ سجدے؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمٰن نے فرمایا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام جو ہے یہ راستوں میں پڑا ہوا یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ اللہ کی حرمت ہے، اللہ کا حسن ہے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نبوی جد و جہد جو ہے وہ اسی چیز کی بحالی کے لیے ہوئی کہ لوگوں اپنا تن بھی پاک رکھو اور اپنا من بھی پاک رکھو۔ اگر میرے من میں کچھ اور ہے، زباں پر کچھ اور ہے، تو پھر مجھے منافق کہا جائے، یہ منافقت ہے۔ اور یاد رکھو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تکبر جو ہے جس سے ہم روز جس کا لباس پہنتے ہیں اسے بھی شرک کہا گیا ہے۔ حیرت ہے بت پرست کا شرک نظر آتا ہے اور من پرست کا شرک نظر ہی نہیں آتا۔ یہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، مولانا بھی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا من کی پلیدی کو دور کرو، من کو اللہ کے پیار کے لیے صاف کر لو اور اللہ کی مخلوق کے لیے صاف کر لو۔ من کو اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے پاک کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے من کو پاک کرو۔ من سے اپنے بھائی کا حسد، اپنے بھائی سے بغض، اپنے بھائی سے جو برائی کا ارادہ ہے، اس خش و خاشاک کو دور کرو۔ جب یہ من اجلا ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ یہ خدا کے بسیرے کے لیے جگہ تھی یار، تو ہم نے یہاں شیطان کو بسا لیا ہے۔ تو دوستان محترم، اب ان چیزوں کی نشاندہی قرآن خود کر رہا ہے، کوئی نقطہ نظر نہیں، خیال آرائی نہیں۔ قرآن کہتا ہے مسلمان کے وقار کے خلاف بات کرنا جو ہے یہ اخوت کو توڑتا ہے، اور جو اخوت کو توڑتا ہے اس پر خدا کی بھی لعنت ہے اور مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اب یہاں یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انسان کی کتنی بڑی حرمت ہے کہ کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی طبقہ انسانیت، کوئی انسان کسی دوسرے پر تنزیہ انگلی نہ اٹھائے۔
اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کی حرمت کا خیال رکھے، اور جس پر وہ مذاق اڑا رہا ہے ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، یہ بات میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تمہیں خدا نے بھی ایڈریس کیا ہے، عورتوں کو بھی، فرمایا کوئی عورت کسی عورت پر انگلی نہ اٹھائے، اس کے وقار کے خلاف بات نہ کرے، اس کی حرمت کے خلاف بات نہ کرے، اور اس کو ایسا طنز نہ کرے جس سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، وہ جن پر طنز کر رہی ہیں ہو سکتا ہے جن پر طنز کی جا رہی ہے وہ ان سے اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتی ہوں، زیادہ مرتبہ رکھتی ہوں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، جو چیزیں اخوت اور بھائی چارے کے لیے نقصان دہ ہیں ان کی نشاندہی کر رہا ہے قرآن، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے ولا تنابزوا ولا تلمزوا، تانا زنی نہ کرو، تانا زنی سے بھی بھائی چارہ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھائی کے اندر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو، مجھے اس وقت سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات یاد آئے کہ وہ کسی بزرگ آدمی کو وضو کرتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے اخلاقی محاسن، یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں صاحبان علم و عرفان، یہ ہیں صاحبان وقار کہ وہ دین کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ کسی شخص کو وضو کرتے دیکھا اور اس کا وضو مسنون طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ بابا میں بچہ ہوں، آپ بڑے ہیں، تو آپ کے پاس تو زیادہ معلومات بھی ہیں، زیادہ علم بھی ہے، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں اور آپ میرے وضو کو دیکھیں، جہاں کہیں مجھے وضو کرنے میں غلطی محسوس کریں وہاں میری غلطی کا ازالہ کریں اور مجھے سمجھائیں کہ وضو میرا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، جہاں ٹھیک نہ وہ درست کر دیں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے جب وضو فرمایا مسنون انداز میں، مسنون طریقے سے، تو پھر وہ شخص بربلا کہہ اٹھا کہ آقا وضو آپ کا صحیح ہے، میرا صحیح نہیں ہے، مجھے وہاں فلاں مقام پر یہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتی باتیں کبھی نہیں فرمائیں، وہ حکمت نبوت میں تول کر بات فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی خطبات میں، بلکہ یہ خطبات کا تسلسل اتنا قائم رہا کہ زندگی کی آخری لمحات میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم خلیفتین، انی تارکم فیکم امرین، ان اتبعتموہما لن تدلوا بعدی ابدا۔ لوگو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا وقت گزار کر جا رہا ہوں، میرے بعد یہ دو حقیقتیں عظمت مآب بھی ہیں، عفت مآب بھی ہیں، حرمت مآب بھی ہیں، لہذا ان سے وابستہ ہو جاؤ اور ان سے جڑ جاؤ۔ میرے بعد میری شریعت کا یہ حوالہ ہیں، ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ جو شخص ان کی اتباع کرے گا اللہ اسے ہدایت کا نور عطا کر دے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا فضل، احسان، جود اور کرم اس کی حفاظت کرے گا، اس کو گمراہی سے بچائے گا۔ لن تدلوا بعدی ابدا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی بڑی ضمانت ہے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل یقین کے ساتھ کتاب الہی کو اخذ کیا ہے، اس میں تو کہیں کوئی اونچ نیچ ہے ہی نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس میں باطل کا تصور ہی نہیں۔ اور عین ہی قرآن کریم کے بعد اپنی اہل بیت کو منتخب فرمایا ہدایت کے لیے۔ یہ اللہ اور رسول کی طرف سے منتخب لوگ ہیں،
ان کو ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کہ یہ ساری زندگی اور بندگی کے سارے تصور میں کتاب الہی میں ڈل چکے ہیں، اور کتاب الہی ان سے پیوست ہو چکی ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی پیوستگی میں، اپنے تعلق میں اتنی مضبوط ہیں کہ قیامت بھی ان کا تعلق نہیں توڑ سکتی۔ یہ اس لیے امت کو ان دو حقیقتوں کے سپرد کیا۔ کیوں؟ کہ یہ دونوں حقیقتیں رسالت کا اعتماد ہیں۔ رسالت کا قرآن پر اعتماد تو ایک لازمی حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہی ہے، اس پر تو اعتماد ہے ہی صحیح، لیکن اپنی اہل بیت پر نبی اعتماد کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ نبوت کی بصیرت جو ہے وہ جانتی ہے کہ شریعت کا اگر اصل تسلسل کسی عظمت میں میرے بعد محسوس کیا جا سکتا ہے تو وہ میری اہل بیت ہے، اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ فرط جذبات کا فیصلہ تھا تو یہ 100% سے بھی آگے جا کر غلط ہے۔ فرط جذبات نہیں تھے، نبوی بصیرت کا ایک پورا ادراک تھا جس نے یہ بات طے کر دی کہ میرے بعد امت جو ہے قرآن کے سپرد ہے اور اہل بیت کے سپرد ہے، اور جب تک امت ان حقیقتوں سے وابستہ رہے گی لن تدلو، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، اور جب ان حقیقتوں سے ہٹ جائے گی تو گمراہی امت کا مقدر ہے۔ اس لیے دوستان محترم، ہم طنز و مزاح میں بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے اسوہ رسول بھی ہے، قرآن کی روشن آیات بھی ہیں، اور اسوہ شبیری بھی ہے۔ تو یہ کس کے لیے؟ یہ محض داستان سرائی کے لیے سب کچھ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حقائق ہیں جن کو اپنانے سے انسان اسلام کی روشن تعبیر سے بھی جانا جا سکتا ہے، اور زندگی اور بندگی کی حرمت پر بھی انسان پہنچ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ولا تلمزوا، تانا نہ دو، انفسکم، ایک دوسرے کو، ولا تنابزوا بالالقاب، اگر تم تانا زنی کرو گے، لان تان کرو گے تو اس سے معاشرت، بھائی چارہ اور اخوت ٹوٹ جائے گا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کتنا بڑا تقدس دیا ہے کہ کسی شخص کو ناپسندیدہ نام سے نہ بلاؤ، کسی ایسے لقب سے نہ بلاؤ جس لقب کو وہ پسند نہ کرتا ہو اور اسے وہ محسوس کرتا ہو کہ یہ غلط ہے، میرے وقار کے خلاف ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ دیسی طریقے سے یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے ہاں اس کا الٹا نام نہ لو۔ مثلا اگر کسی کا نام غلام رسول ہے تو اسے غلام رسول کہا جائے، اسے گاما نہ کہا جائے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اس سے اس کی شخصیت کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ جس کا نام محمد اسلم ہے تو اس کو اسلو نہ کہا جائے، اور جس کا نام ارشد ہے اس کو اچھو نہ کہا جائے۔ تو خدائے ذوالجلال نے تو حضرت انسان کے وقار کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اس کے نام کے بگاڑنے کو بھی منع فرما دیا ہے، اور جو نام کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس کے وقار اور حرمت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس کے تقدس اور اس کی عزت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر خود کو وہ مسلمان بھی کہتا ہے اور مومن بھی کہتا ہے۔ یہ کیسا مومن ہے جو مسلمان کے تشخص کو مجروح کر رہا ہے اور اس کی عزت نفس سے کھیل رہا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اس کا برا نام بھی نہیں لینا، الٹا نام بھی نہیں لینا، منع ہے، حرام ہے۔ قدرت نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ وہ بندہ حاجی ہو، نمازی ہو، قاری ہو، عالم ہو، جتنی مرضی شخصیت کا مالک ہو، اگر کسی کا نام بگاڑتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ نام بگاڑنے والا فاسق ہو جاتا ہے، وہ حرمت انسانیت سے گر جاتا ہے، اسلام کے تقدس ماحول سے باہر نکل جاتا ہے۔ انسانیت کی حرمت کو پامال کرنے والا نہ انسان ہے نہ مسلمان ہے۔ یہ سادے الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اس پر مذہب مسلک کا کوئی تشخص اور تقدس نہیں ہے۔ تو فرمایا بئس الاسم الفسوق، بدترین ہے وہ مسلمان، بدترین ہے جو ایمان لانے کے بعد اس نے یہ اقدامات کر دیے کہ وہ جناب والا اپنے بھائی کا نام بگاڑ رہا ہے،
اب ہمارا طرز عمل نام بگاڑنا تو ہمارا معمول ہے ہی صحیح، ہم اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ واللہ باز آ جائیں ہم، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں رسوائیاں جو ہیں وہ ہمارا گھیراؤ کر لیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس سے توبہ واجب ہے، وَمَن لَّمْ يَتُب، اور جو اس بدی سے، اس فسق اور فجور سے، اس خباثت سے توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے، وہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے اپنی ذات پر بھی، اپنے معاشرے پر بھی، اور انسانیت پر بھی۔ تو گویا ناظرین کرام یہ بات طے کر دی گئی کہ انسانی تشخص میں جو حرمتیں قدرت نے بیان فرمائی ہیں ان کا احترام بڑا ضروری ہے۔ نہ تو کوئی کسی سے مذاق کرے، نہ کسی سے طنز کرے، اور نہ ہی برے لقب سے بولے، اور نہ ہی کسی ایسے برے تشخص میں اسے پیش کرے، نہ ہی یعنی یہ اس کی جو معروضی چیزیں ہیں اس سے متعلق ہیں ان پر پابندی لگا رہی ہے شریعت۔ اور جو ان کی ذات پر حملہ کرتا ہے، جو مسلمان کے وقار پر حملہ کرتا ہے، جو اس کی شرافت پر حملہ کرتا ہے، جو اس کی عظمت پر حملہ کرتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس سارے معاملات سے بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا، بھائی چارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھائی چارے کو توڑنے والا کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں، اس سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں، اس سے بڑا خبیث کوئی نہیں ہے جو بھائی چارے کے اخوت کا احترام نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ انسدادی کارروائی بیان فرمائی ہے۔ ذرا ہم اپنی زبانوں پر جو کلمات بول رہے ہیں وہ کیا ہیں، ذرا ان کا جائزہ لے لیں، اور قرآن کریم کی ان روشن آیات کو سامنے رکھیں، کہاں تک ہم نے قرآن پاک پر عمل کیا اور کہاں تک ہم قرآن پاک کی عظمت کا یقین کرتے ہیں۔ جب تک قرآن ہمارے عمل میں نہیں تو خیالوں میں کیا کرے گا قرآن؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ہے، حاجی ہونے کا دعویٰ بھی ہے، قاری ہونے کا دعویٰ بھی ہے، کیا میری زبان میں اتنی حرمت ہے کہ میں خود کو مسلمان کہہ پاؤں؟ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بھائی چارہ ہی اصل میں اسلامی تعلیمات کا پہلا مقصود ہے اور پہلی حرمت ہے، پہلا تقدس ہے، پہلی شرافت ہے۔ اگر ہم بھائی چارے میں نہیں اپنا کردار دینا چاہتے تو پھر ہمیں مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو بالخصوص میں علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ جس وقت وہ کسی فریق مخالف پر یلغار کرتے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کریں۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کے ایمان اور کفر کا ترازو کر کے جناب والا اس کی شخصیت کو، اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں؟ آپ اپنی مکتبہ فکر کی روشنی میں اور اپنے جو طرز فکر آپ نے اپنائی ہے اس پر دلیل مہیا کر دیں، سودا لے آئیں دلیل کی روشنی میں، اور اگر آپ کی دلیل میں کوئی لیاقت ہوئی، اخلاقی حرمت ہوئی، کوئی قوت ہوئی تو وہ ہر صاحب عظمت جو ہے اسے قبول کرے گا، ہر صاحب ایمان۔ اگر دلیل ہی کوئی نہیں آپ کے پاس، بلا دلیل کے مسلک کا وہ پگڑا باندھا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے کیا ہے مسلک؟ دین کی آفاقی حرمت کے خلاف یہ سازش ہے، یہ فرقہ واریت، اسلام کے عالمگیر تقدس کے خلاف یہ فرقہ واریت سازش ہے اور پلیدی ہے۔ اس سے بڑی پلیدی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کو قرآن کریم نے شرک سے بھی بدترین پلیدی کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک سے بھی اگر کوئی بڑا ظلم ہے تو وہ فرقہ پرستی ہے اور فرقہ واریت ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے رویے کے اندر اس اخوت کو پیش کریں جس اخوت کا ٹائٹل قرآن دے رہا ہے، اس حرمت اخوت کو اپنائیں اور اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو بتائیں کہ اخوت کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے، جس سے زندگی کا نظم جو ہے برقرار رہے گا اور زندگی کا حسن بھی ہے وہ بھی برقرار رہے گا۔ اگر ہم بھائی چارے سے ہٹ کر باتیں کریں گے اور اخوت کو توڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم نے بھی قرآن کو قرآن نہیں مانا، خدا کو خدا نہیں مانا، رسول کو رسول نہیں مانا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پر یقین رکھتا ہے،
اخوت کو اپنائے، اخوت کا فروغ دے، اخوت کو آگے پھیلائے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے اور ہمیں اخوت کا نور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر، وما علینا الا البلاغ المبین۔